الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا، أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رجب کا مہینہ ہے اور آج ہمارے یہاں 21 رجب ہے، اور 22 رجب کو ایک عظیم صحابی سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ان کی سیرت سے کچھ بیان ہوگا. ان کے کارنامے کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے، اسلامی تاریخ میں ان کی کیا شان ہے، وہ انشاءاللہ مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے، اور یہ ایک معزز خاندان سے تھے. ان کے والد ابو سفیان وہ رئیس تھے، سردار تھے، اور سردار کے بیٹے ہیں آپ. آپ کا نسب یہ ہے معاویہ جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں، معاویہ بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور عبد مناف پر آپ کا نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے. آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے. اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المومنین بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے ماموں ہیں. یہ ایک لقب ہے جو علماء نے آپ کو دیا ہے، اور احتراماً یہ کہا جاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور آپ کے اسلام لانے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں حضرت معاویہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے اور مشرکین نے آپ کو جانے نہیں دیا اور صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس موقع پر فرماتے ایمان میرے دل میں موجود تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا تھا، لیکن آپ نے اس وقت اپنے ایمان کو ظاہر نہیں فرمایا گھر والوں کی وجہ سے. اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے اپنا ایمان ظاہر فرمایا، اور آپ کے والد ابو سفیان بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. آپ کی والدہ حضرت ہند وہ بھی مسلمان ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. ابو سفیان کے گھر میں جو بھی داخل ہوا وہ امن میں ہے. یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اعزاز آپ نے ان کو دیا. آپ کے والد ابو سفیان جس وقت مسلمان ہوئے اس وقت 70 سال ان کی عمر تھی. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے بھی کفار سے قتال کی اجازت دیجیے. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں شریک ہوئے، 70 سال کی عمر. طائف کا محاصرہ ہوا، اس پہ بھی شریک ہوئے. اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے الاصابہ میں کہ ایک تیر آیا دشمن کی طرف سے، ابو سفیان کی آنکھ میں لگا، آنکھ ضائع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے فرمایا: ابو سفیان میں دعا کروں تو تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر تم چاہو تو اس کو ایسے ہی رہنے دو، اس کا بدلہ تمہیں جنت میں ملے گا. آپ نے فرمایا مجھے جنت چاہیے. یہ ابو سفیان ہے
اور ان کی والدہ ہند وہ مسلمان ہوئی تو فرمایا اے اللہ کے رسول اسلام سے پہلے سچے لوگ تھے وہ. فرمایا اسلام سے پہلے آپ کا خیمہ سب سے برا مجھے لگتا تھا تمام خیموں میں, اور اسلام کے بعد آپ کا خیمہ سارے خیموں میں مجھے اچھا لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ابو سفیان, فرمایا میرا بیٹا ہے پڑھا لکھا ہے. حضرت معاویہ ان 17 لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے, فنون حرب میں آپ ماہر تھے, آپ ایک بہادر شخصیت تھے, وجیح تھے, بردبار تھے. اللہ نے آپ کو بڑا وقار, بڑا رعب, بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی میں ان کو شامل فرمایا, جو وحی لکھتے تھے اس ٹیم میں آپ شامل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے تھے, اس لیے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد تھا, اور آپ نے فرمایا دعائیں دی, اے اللہ اللہم اجعل معاویۃ ہادیا, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ, اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا, ہدایت دینے والا, مہدی بنا, خود بھی ہدایت یافتہ ہو, ان کے ذریعے ہدایت دے. فرمایا اے اللہ علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب, اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم دے, عذاب سے ان کو بچا. ومکن لہ فی البلاد, شہروں میں جگہ عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ تمہیں حکومت ملے گی, اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں حکومت ملے تو لوگوں کا خیال رکھنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, غزوہ حنین میں شریک ہوئے, تبوک میں بھی شریک ہوئے. آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت معاویہ وہ مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, ان سے جو مقابلہ ہوا اس میں بھی حضرت معاویہ شریک رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو شام میں فتوحات ہوئی. حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ کمانڈر تھے, ان کی ماتحتی میں حضرت معاویہ نے جہاد کیا, بڑے بڑے شہر فتح کیے. جب ان کا انتقال ہوا بڑے بھائی کا تو حضرت عمر نے چھوٹے بھائی حضرت معاویہ کو گورنر بنا دیا. آپ نے اور علاقے فتح کیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, انہوں نے بھی آپ کو گورنر اسی شام پر رکھا. حضرت ابو بکر کا آپ پر اعتماد, حضرت عمر کا آپ پر اعتماد, حضرت عثمان کا آپ پر اعتماد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اعتماد. آپ کی شان کیا ہے؟ تو بھائی میں تو یہ کہتا ہوں صحابی کی شان یہ ہے کہ صحابی ہونا ہی سب سے بڑا شان ہے, اس سے بڑی اور شان کیا ہوگی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے مشکات حدیث کی ایک کتاب ہے, اس کی شرح لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ افضل ہے؟ حضرت معاویہ صحابی رسول ہے, عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے لیکن بہت بڑے آدمی ہیں, تابعی ہیں, مجدد اول ہے اس امت کے, جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. فرمایا دونوں میں افضل کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو, کیا مقابلہ کرتے ہو ایک صحابی اور غیر صحابی کا؟ فرمایا الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ خیر من عمر ابن عبدالعزیز کذا و کذا مرتن. جو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار اور گرد داخل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس صحبت میں, ان کے ساتھ ہونے میں جو غبار اڑ کر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں داخل ہوا ہے, وہ غبار معاویہ سے زیادہ افضل, وہ غبار عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ تو وہ صحابی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, آپ فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ, معاویہ پیچھے کہتے ربنا لک الحمد. اس سے بڑا مقام کس کو ملے گا؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر بنے اور 20 سال تک آپ گورنر رہے. اور پھر اچھا آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک جزیرہ ہے قبرص، اس کو عربی میں ہم قبرص کہتے ہیں، اور آپ حضرات آج کل جو اس کا نام ہے سائپرس. یہ سائپرس جو تھا یہ ایک بڑا جزیرہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نظر سائپرس پر تھی کہ اس کو فتح کرنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ تک، افریقہ تک جانے کے لیے باہری راستہ، وہ بحری بیڑا بنانے کی ضرورت تھی اور اس جزیرے کو فتح کرنا تھا. اس وقت جو روم کی حکومت تھی، روم کی، تو بحر روم کے اندر ایک فوجی لشکر تھا، ایک مرکز تھا بہت بڑا، جس سے شام کے مسلمانوں کو خطرہ لاحق رہتا تھا. آپ چاہتے تھے کہ میں اس قبرص کو، سائپرس کو فتح کروں. اس کے لیے بحری بیڑا بنانے کی ضرورت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت نہیں دی. اس وقت مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ عرب لوگ بحری جنگوں سے واقف نہیں تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی ان کے دور میں تو انہوں نے اجازت دی. آپ نے بحری فوج بنائی. اسلام میں، اسلامی تاریخ میں پہلی بحری فوج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنائی ہے. پہلی فوج 500 جنگی جہاز تیار کیے اور قبرص پر حملہ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 27 میں صلح ہو گئی ان سے. پھر انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا، آپ نے حملہ کیا اور پھر وہ قبرص فتح کیا آپ نے. اور میرے دوستو، صرف یہی کمال نہیں کہ آپ نے قبرص فتح کیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں پیشن گوئی آپ نے ارشاد فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا بحری لشکر جو بحری جہاد کرے گا، بحری غزوہ کرے گا، انہوں نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی ہے. صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور فضیلت بیان نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی ماتحتی میں جتنا لشکر ہے ان سب کو جنتی کہا ہے. اور پھر جب آپ کی حکومت آئی تو اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری پیشن گوئی فرمائی کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا بحری لشکر جو قیصر، جو میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر یعنی قسطنطنیہ کی طرف جہاد کرے گا، غزوہ کرے گا، سب بخشے بخشائے ہیں. یہ غزوہ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں ہوگا، اس میں بڑے بڑے صحابہ شامل ہوئے. یہ مقام ہے آپ کا، آپ صحابی رسول ہیں. اور میرے دوستو، آپ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں. تقریباً 20 سال آپ کی حکومت رہی، 20 سال امن و امان رہا. مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں اتنا امن تھا کہ اگر افغانستان، آپ کی حکومت افغانستان تک تھی، افغانستان کے اندر اور ان علاقوں میں بھی اگر کوئی ایک چوری ہوتی تو آپ کو اس کا بھی علم ہوتا تھا. اتنا بڑا آپ کا، اتنی بڑی شخصیت تھی آپ کی، اور اتنی مضبوط حکومت تھی آپ کی. امن و امان رہا اس 20 سال کے اندر. اور آپ کے کارنامے کیا ہے؟ آپ کے کارنامے یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی بحری لشکر سب سے پہلا بحری بیڑا آپ نے بنایا. فرمایا کہ سکھایا ساری دنیا کو جہاں بانی کا ڈھنگ اس نے، سکھایا ساری دنیا کو جہاں بانی کا ڈھنگ اس نے، بنایا پانیوں کو بارہا میدان جنگ اس نے. یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی حکومت کے اندر آپ نے جو ترقیاتی کام کیے ہیں، نہریں بنائی، پل بنائے، اور آپ نے دمشق کے اندر ہسپتال بنایا، اور طب کے اندر
علم طب اس زمانے کے اندر جو آپریشن وغیرہ ہو سکتے تھے اس کی طرف توجہ دی، یونانی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی۔ اچھا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو ہر چیز آسان ہے، انگلیوں پر آپ سرچ کر سکتے ہیں ہر چیز کو۔ جب آپ گھر جائے تو یہ ذرا سرچ کریں، خالد بن یزید بن معاویہ، یہ حضرت معاویہ کے پوتے ہیں، گرینڈ سن ہیں۔ ہمارے لوگوں کو تو آج تاریخ بھی نہیں معلوم، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ اسلامی ہسٹری کا پہلا سائنسدان ہے، پہلا سائنٹسٹ خالد بن یزید، اور کہتے ہیں بابا کیمیا، دا ماسٹر آف کیمسٹری۔ یہ حضرت معاویہ کے پوتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے سائنسدان تھے کہ ان کی تحقیقات سے مغربی سائنسدانوں نے فائدہ اٹھایا ہے، استفادہ کیا ہے، لیکن یہاں کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے، ورنہ وہ بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں۔ آپ کے پوتے ہیں، یہ جب گھر جاؤ تو ذرا اس کو سرچ کرنا، آپ دیکھنا کہ کتنے بڑے آدمی تھے جو آپ کے پوتے، اور کتنا بڑا سائنسدان تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے زمانے کے اندر آپ نے جو خطوط، سرکاری خطوط ہوتے تھے، ان کے لیے سٹیمپ، مہر ایجاد کی تاکہ کوئی جعلی خط نہ بنا۔ دفتروں کے اندر جو ڈاکومنٹس ہوتے تھے اس کی 2 کاپیاں بنائی جاتی تھی، ایک کاپی دی جاتی تھی، ایک کاپی اپنے پاس ریکارڈ میں رکھی جاتی تھی، جیسے ہمارے یہاں فوٹو کاپی کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں پوسٹ کا نظام اتنا وسیع تھا اور اتنا مضبوط تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے ڈاک خانے بنائے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے اندر، اور پوسٹ بنائی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک خط جانا ہے تو درمیان میں ڈاک خانے بنائے ہوئے تھے، اور ایک گھوڑا یہاں سے چلتا تھا، وہاں پہنچ کر وہ گھوڑا رک جاتا تھا، اس گھوڑے کے گلے میں گھنٹی ہوتی تھی، وہ بجتی تھی تو لوگ اس گھوڑے کو راستہ دیتے تھے، جیسے آج کل ایمبولنس آپ دیکھتے ہیں لوگ راستہ دیتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر وہ گھنٹی، یہ دیکھیں اس زمانے کی ایجاد ہے، تو لوگ راستہ دیتے تھے، وہاں گھوڑا پہنچتا تھا، وہاں سے پھر دوسرا گھوڑا آگے چلتا تھا، آگے پہنچ کر پھر تیسرا گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا، اور فوراً خط ایک دن میں پہنچ جاتا تھا۔ یہ آپ نے شروع کیا، تجارتی قرضے آپ نے تاجروں کو دیے، اپنا ملک مستحکم بنایا۔ آپ نے صرف شام پر حکومت نہیں کی، صرف عرب پر حکومت نہیں کی، آپ کی حکومت کتنی بڑی تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس وقت، آج سے 1400 سال پہلے جو دنیا تھی، اس وقت 64,63,000 مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ کی حکومت، پاکستان کا جو علاقہ ہے بلوچستان، یہاں تک آپ کی حکومت تھی، ہندوستان کے بعض علاقوں پر آپ کی حکومت تھی، افغانستان کابل تک آپ کی حکومت تھی، سمرقند اور بخارا تک آپ کی حکومت تھی، مصر اور افریقہ تک آپ کی حکومت تھی، سسلی پر آپ کی حکومت تھی، سوڈان پر آپ کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ 20 سال تک رہا، امن و امان کے ساتھ رہا، اور اتنی بڑی ترقی انہوں نے کی ہے۔ تاریخ کے اندر ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، لیکن میرے دوستو آج وہ مظلوم صحابی ہیں، لوگ ان کو اللہ معاف فرمائے گالیاں دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ جو روافض ہے حضرت معاویہ۔ ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شخص اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور وہ ویڈیو بناتے بناتے آپ کا نام لیتا جاتا ہے۔ ہم تو نام لیتے ہیں حضرت معاویہ، کیا کہتے ہیں بھائی، ذرا زور سے کہو، رضی اللہ عنہ، اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کا نام لیتا جاتا ہے، آپ پر لعنت کرتا جاتا ہے، نام لیتا جاتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے جی آپ کی جنگ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو معاویہ پر لعنت نہیں کی، نہ معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کی ہے۔
اچھا مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا آپ حضرت معاویہ حضرت علی کے بارے میں، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک لمبی بحث ہوئی، کہا جی آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں ان کے بارے میں وہ کہتا ہوں جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، جو خود حضرت علی نے کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اللہ تین باتیں قرآن میں موٹی موٹی یاد کر لیں، تین باتیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے پہلی بات یہ کہی، یہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ، اللہ اکبر۔ امام قرطبی نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ بات چل رہی ہے اللہ کے رسول کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد الرسول۔ حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں جب مشرکین نے آپ کا نام کاٹا معاہدے میں، رسول اللہ کہ ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے، رسول اللہ کا لفظ جب کاٹا تو اللہ نے فرمایا تم تو معاہدے میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو گے، میں قرآن میں لکھ دوں گا، قیامت تک کوئی نہیں کاٹ سکے گا۔ بات ان کی چل رہی ہے، تعریف صحابہ کی ہو رہی ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آخر تک۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے ذکر آپ کا کیا، تعریف صحابہ کی، اس لیے کہ صحابہ کی تعریف کرنا خود رسول اللہ کی تعریف ہے، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ تو ان کی، میں نے کہا قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اور صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ قرآن تو کہتا ہے حضرت علی اور معاویہ آپس میں نرم دل ہے، بھائی بھائی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ان کی جنگ بھی ہوئی ہو، اختلاف بھی ہوا ہو، بھائی ان کا اختلاف ایک ایمان کا اختلاف نہیں تھا، حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لینے پر اختلاف تھا، حضرت معاویہ فرماتے تھے ابھی لو، حضرت علی فرماتے تھے بعد میں لیں گے، اجتہادی اختلاف تھا، کوئی ایمان اور حق اور باطل کا مسئلہ تو تھا نہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو قرآن میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، واپس آئے، دیکھا قوم شرک کر رہی ہے، حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال کھینچے، ناراض ہوئے کہ تم نے قوم کو کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے تو روکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا کیا ہوا، تو اپنے بھائی پر، اور ہارون، حضرت ہارون بھی نبی ہے، ان کے داڑھی پکڑی، بال کھینچے، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور حضرت ہارون فرماتے یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی میری داڑھی مت پکڑیے، میرے سر کے بال مت پکڑیے۔ تو بھائی ہے، نبی ہے، اور سر کے بال پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، کیا اس اختلاف سے ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو گئے؟ کیا وہ بھائی نہیں؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود فرما رہے رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے بھائی کو بھی معاف فرما۔ اختلاف کے باوجود دونوں بھائی ہیں۔ دوسری بات یہ، قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے، جو فتح مکہ سے پہلے بھی اسلام لائے، جو بعد میں لائے، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت معاویہ سے بھی جنت کا وعدہ ہے، حضرت علی سے بھی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، سب سے اللہ راضی ہے، حضرت معاویہ سے بھی اللہ راضی، حضرت علی سے بھی اللہ راضی۔ جس سے اللہ راضی ہو اس سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، اس سے تو جو ناراض ہوگا منافق ہوگا، مسلمان اس سے ناراض نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان تو ہر اس صحابی سے راضی ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا ومات علی الاسلام، اور اسلام کی حالت میں فوت ہو گیا، تو
تو ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتیں ان کے درمیان قتال ہوگا. بینہما مقتل عظیمۃ دعوتہما واحدۃ. یہ بخاری کی روایت ہے. ان دونوں کے درمیان ایک عظیم جھگڑا ہوگا, قتال ہوگا, اور دونوں مسلمان ہوں گے. آپ نے بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا حضرت حسن کے بارے میں یہ میرا بیٹا سردار ہے, اور یہ دونوں لعل اللہ ان یصلح بہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے. اللہ کے رسول تو ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں, عظیم جماعت کہہ رہے ہیں. اور آخری بات بھی سنیے, ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں, اللہ کے رسول کی بھی مانتے ہیں, حضرت علی کی بھی مانتے ہیں. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جنگ صفین ہو گئی, صلح ہو گئی, لاشیں ادھر بھی پڑی ہیں, لاشیں ادھر بھی پڑی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی شہید, اور ادھر والے بھی شہید, دونوں لاشیں پڑی ہیں. کسی نے حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالی سیدنا علی, انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی میں بیان کروں گا, ان کی فضیلت بھی بیان کروں گا. ان سے پوچھا کہ لوگ تو ادھر بھی فوت ہوئے ہیں, ادھر بھی فوت ہوئے. ابن عساکر کی روایت ہے یہ. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ تو حضرت علی کر چکے ہیں. فرمایا اے علی ادھر بھی لوگ, ادھر بھی لوگ. فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ, جو ہمارے قتل ہوئے یہ بھی جنتی, جو معاویہ کے قتل ہوئے وہ بھی جنتی ہے. یہ حضرت علی فرما رہے. فرمایا حضرت علی نے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ کی گورنری کو برا مت سمجھو. حضرت علی فرما رہے ہیں اگر وہ تم میں نہیں رہے تو پھر شانوں سے تمہارے سر کٹ کٹ کر اس طرح گریں گے جس طرح حنظل کا درخت, حنظل کا پھل درخت سے کٹ کٹ کر گرتا ہے. یہ ہے ان کی شان. اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام سے سچی محبت نصیب فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ عظیم لوگ تھے. اللہ تعالی نے تاریخ کے اندر وہ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں, ہمارے بچے مسلمان ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Dear respected